सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने और नन्हे मुन्ने से बड़े और बड़े से कुछ और बड़े साथियों, कहानी घर में खुशामदीद, जहां आप रोज़ाना सुनते हैं रंग बरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। और भलाई कौन से काम हैं? जो हमारे कहानी घर के पुराने साथी हैं उन्हें तो याद हो गया है, मुझे यकीन है। और जो नए साथी हैं उनको हम कहेंगे खुशामदीद। और वो जो काम आपने करने होते हैं वो सबसे पहले है स्कूल का काम। उसके बाद अगर आपने सबक पढ़ना है कुरान का, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी नमाज़ें मुकम्मल हो गई हैं। और फिर उसके बाद अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है तो क्या वो काम आपने कर लिया है। और अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो वो भी आप कर दीजिए। और सबसे आखिरी बात कि जहाँ बैठ के आप कहानी सुन रहे हैं, क्या वो जगह अच्छी तरह साफ़ सुथरी है? क्योंकि अगर साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के कहानी ना सुने तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और एक और बात, अगर आपने स्कूल का काम कर लिया है तो क्या आपने तमाम चीज़ें, अपनी किताबें, अपनी कलम, अपना रूलर और रबड़, ये सब चीज़ें वापस अपने बस्ते में रख दी हैं? ऐसा तो नहीं एक सफ़ा उधर उड़ रहा है और एक किताब इधर पड़ी रो रही है। चलिए, मुझे यकीन है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सब। आज हम आपके लिए लाए हैं 2 कहानियाँ जो कि मौजूद हैं 3रे सिपारे में। कल भी हमने सुनी थी 2 कहानियाँ हम आज सुनेंगे। और ये कहानी अल्लाह ताला ने जो हमें सुनाई है, ये 2 कहानियाँ जो अल्लाह ताला ने हमें सुनाई हैं, ये है फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से के बाद। याद है ना वो जो बादशाह और नमरूद वाला क़िस्सा था। पहली कहानी का उन्वान है मुर्दा शहर। अब ये कौन सा शहर था जो मुर्दा हो गया था? सुनते हैं। आपको याद होगा कि जब बनी इसराइल ने अमालिका से जंग की थी और उसके बाद उन्होंने अपना शहर वापस ले लिया था, उसके बाद एक और बादशाह आया था, उसका नाम था बख्त नसर। उस बख्त नसर ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पे यहूदी रह रहे थे, उसको पूरा वीरान कर दिया। सारी कत्लो गारत तोड़ फोड़ करके बिल्कुल शहर खाली कर दिया और बहुत सारे इसराइलियों को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। जहाँ पे वो रहता था उस जगह का नाम था बाबुल, और आजकल हम उसको कहते हैं इराक़। अब जब वो जिनको कैद करके लेके गया तो उस ज़माने में एक नेक शख्स होते थे, उनका नाम था उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर को भी कैद कर लिया और बड़े दिनों बाद उनको छोड़ा। अब जब हज़रत उज़ैर कैद से निकलकर वापस अपने वतन बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक मुर्दा उजड़ा हुआ शहर देखा। उजड़ा हुआ शहर यानी टूटा फूटा, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। दरख्त सारे टूट चुके थे और परिंदे भाग चुके थे और जो घर थे वो भी अच्छी तरह मिलीमेट हो चुके थे और बहुत ही बुरा हाल था। उसे देखकर उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये शहर तो इतना वीरान हो चुका है, यहाँ पे धूल उड़ रही है, कोई परिंदा जानवर यहाँ नहीं आ रहा, इसको अल्लाह ताला दोबारा कैसे आबाद करेंगे। हज़रत उज़ैर उस वक्त एक गधे पर सवार थे और उनके साथ उनके कुछ खाने पीने का सामान भी था। जैसे ही उन्हें ये ख्याल आया, अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। यानी कि जो रूह होती है ना हमारे अंदर, जब रूह होती है तो हम खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, और जब हमारे अंदर से रूह निकल जाती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर की रूह को कब्ज़ कर लिया
اور حضرت عزیر جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ پورے 100 سال تک وہ ایسے ہی رہے۔ 100 سال پتہ ہے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے بھی 100 سال نہیں ہوئے ابھی۔ 100 سال تک وہ ایسے ہی وہاں پہ پڑے رہے، ان کا گدھا بھی اور ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی۔ اور چونکہ وہ شہر اجڑا ہوا تھا تو وہاں پہ نہ کوئی پرندہ آیا نہ کوئی جانور آیا، اللہ تعالیٰ نے بھی تو حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے آپ کس عرصے تک، کتنی مدت سے آپ اس حال میں پڑے ہیں؟ حضرت عزیر کو ایسا لگا کہ میں تو ابھی سویا تھا۔ ان کے پاس کوئی گھڑی بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کیلنڈر بھی نہیں تھا کہ وہ دیکھتے کہ اس وقت کیا تاریخ تھی، اب کیا تاریخ ہے۔ اخبار بھی نہیں ہوتا تھا، اخبار میں دیکھ کے تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ان کے پاس صرف سورج ہی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں سویا تھا، ان کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ وہ سوئیں، انہوں نے کہا جب میں سویا تھا تو اس وقت دن صبح کا حصہ تھا اور اب دوپہر ہو گئی ہے، تو بس اتنی ہی دیر میں سویا ہوں، یا ہو سکتا ہے 2 دن سویا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سو سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال سے یہاں پڑے رہے۔ اب جب حضرت عزیر نے یہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھا، تو انہیں لگا کہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو کچھ فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ مگر جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بالکل گل گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر کوئی ایسے ہی جو ہے وہ جب ہم کسی کو دفناتے بھی ہیں تو ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا یہ تو واقعی 100 سال ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھے کی ہڈیاں رکھی تھیں ان کو کسی نے کھایا نہیں تھا، وہ خراب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ہلنا شروع ہو گئی اور خود بخود جڑنے لگیں۔ پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر جو اس کا جو اسکیلیٹن تھا، وہ جو ڈھانچہ تھا، اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جب بستی کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوان رکھا ہے 100 سال گزرنے کے بعد تک، اور میرے گدھے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، اسی طرح یہ بستی بھی آباد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس اپنے گاؤں میں آئے جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو ان کے بیٹے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر جو تھے وہ بالکل جوان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری پہلی کہانی۔ ہماری دوسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست کی، جانتے ہیں نا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کہانی کا عنوان ہے مردہ پرندے۔ پچھلی کہانی مردہ شہر تھی نا، اب ایسی ہی کہانی ہے مردہ پرندوں کی۔ بھلا پرندے کیسے مر گئے تھے، سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہنے لگے ایمان تو میرا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی وہ دوستی ہو جائے خوب آپ کے پرندوں سے۔ پھر ایسا کرو کہ انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارنا تو دیکھنا وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان کو خوب کھلا پلا کر ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ پھر ایک دن انہوں نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے ارد گرد کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، یا ایھا الدیک،
یعنی کہ اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایتھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور، آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے۔ وہ چاروں پرند تیزی سے اپنے سروں کے پاس دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ خوش بھی ہوئے اور ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ کتنے مزے کی بات ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ بقرہ جو 3 سپارے میں موجود ہے، اس میں ہمیں یہ کہانی سنائی ہے، اور اس کہانی سے ہمیں کئی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زبردست ہیں، طاقتور ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی جیت جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی ہار جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اسی لیے جس کا اللہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے وہ سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہ اپنا پکا دوست بنا لے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔